کہتے ہیں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بظاہر کوئی بڑی کمی نہیں ہوتی، ان کا جسم ٹھیک ہوتا ہے، روزگار چل رہا ہوتا ہے، عبادت بھی موجود ہوتی ہے، اخلاق بھی درست ہوتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود ان کے اندر ایک ایسی گھٹن چھپی ہوتی ہے جس کا وہ خود بھی پورا نام نہیں رکھ پاتے۔ وہ شخص بھی ایسا ہی تھا، اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا کہ وہ پوری طرح سانس نہیں لے پا رہا، جیسے اس کا سینہ آدھا کھلتا ہو اور آدھا بند رہ جاتا ہو، جیسے ہوا اندر تو آتی ہو مگر دل تک پہنچنے سے پہلے رک جاتی ہو۔ وہ کبھی بیمار نہیں تھا، کبھی کسی نے اسے کمزور نہیں کہا، مگر اس کے اندر ایک مستقل تھکن رہتی تھی، ایک ایسا بوجھ جو نظر نہیں آتا تھا مگر محسوس ہر لمحہ ہوتا تھا۔ وہ عبادت کرتا تھا، نماز اس کی زندگی کا حصہ تھی، دعا اس کی عادت، ذکر اس کی پہچان، مگر ہر عبادت کے بعد بھی اس کے سینے میں وہی گھٹن باقی رہتی، جیسے اس نے کچھ پورا نہیں کیا، جیسے وہ رب کے قریب آ کر بھی ادھورا لوٹ آیا ہو۔ وہ اس کیفیت کو کسی سے بیان نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ لوگ اسے کمزور ایمان والا سمجھیں گے یا یہ کہیں گے کہ وہ ناشکرا ہے، اس لیے اس نے خاموشی سے خود پر بوجھ بڑھانا شروع کر دیا۔ زیادہ عبادت، زیادہ محنت، زیادہ کوشش۔ وہ سمجھتا تھا شاید مسئلہ کمی کا ہے، شاید وہ ابھی کافی نہیں، شاید وہ اور کرے تو یہ گھٹن ختم ہو جائے گی، مگر جتنا وہ خود کو سخت کرتا گیا اتنا ہی اس کا سینہ بند ہوتا گیا، سانس اور بھاری لگنے لگی، عبادت ایک بوجھ بننے لگی، دعا ایک ذمہ داری، ذکر ایک فریضہ، اور رب ایک مقصد جس تک پہنچنا ضروری تھا۔ اس نے یہ کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ رب کے سامنے کھڑا نہیں بلکہ رب تک پہنچنے کی دوڑ میں خود کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ دن اسی کشمکش میں گزرتے رہے، راتیں اسی گھٹن میں، یہاں تک کہ ایک دن اس کا دل تھک گیا، وہی دل جو برسوں سے خاموشی سے سب سہتا آیا تھا۔ اس دن اس نے پہلی بار احتجاج کیا، بغیر الفاظ کے، بغیر شور کے، بس ایک گہری تھکن کے ساتھ۔ اور اسی دن وہ شخص بغیر کسی ارادے کے شہر سے باہر نکل گیا، نہ اس نے کسی کو بتایا، نہ کسی سے دعا کروائی، نہ کسی مقصد کا اعلان کیا، بس چل پڑا جیسے اس کے قدم خود جانتے ہوں کہ کہاں جانا ہے، شہر پیچھے رہتا گیا۔ کہتے ہیں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بظاہر کوئی بڑی کمی نہیں ہوتی، ان کا جسم ٹھیک ہوتا ہے، روزگار چل رہا ہوتا ہے، عبادت بھی موجود ہوتی ہے، اخلاق بھی درست ہوتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود ان کے اندر ایک ایسی گھٹن چھپی ہوتی ہے جس کا وہ خود بھی پورا نام نہیں رکھ پاتے۔ وہ شخص بھی ایسا ہی تھا، اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا کہ وہ پوری طرح سانس نہیں لے پا رہا، جیسے اس کا سینہ آدھا کھلتا ہو اور آدھا بند رہ جاتا ہو، جیسے ہوا اندر تو آتی ہو مگر دل تک پہنچنے سے پہلے رک جاتی ہو۔ وہ کبھی بیمار نہیں تھا، کبھی کسی نے اسے کمزور نہیں کہا، مگر اس کے اندر ایک مستقل تھکن رہتی تھی، ایک ایسا بوجھ جو نظر نہیں آتا تھا مگر محسوس ہر لمحہ ہوتا تھا۔ وہ عبادت کرتا تھا، نماز اس کی زندگی کا حصہ تھی، دعا اس کی عادت، ذکر اس کی پہچان، مگر ہر عبادت کے بعد بھی اس کے سینے میں وہی گھٹن باقی رہتی، جیسے اس نے کچھ پورا نہیں کیا، جیسے وہ رب کے قریب آ کر بھی ادھورا لوٹ آیا ہو۔ وہ اس کیفیت کو کسی سے بیان نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ لوگ اسے کمزور ایمان والا سمجھیں گے یا یہ کہیں گے کہ وہ ناشکرا ہے، اس لیے اس نے خاموشی سے خود پر بوجھ بڑھانا شروع کر دیا۔ زیادہ عبادت، زیادہ محنت، زیادہ کوشش۔ وہ سمجھتا تھا شاید مسئلہ کمی کا ہے، شاید وہ ابھی کافی نہیں، شاید وہ اور کرے تو یہ گھٹن ختم ہو جائے گی، مگر جتنا وہ خود کو سخت کرتا گیا اتنا ہی اس کا سینہ بند ہوتا گیا، سانس اور بھاری لگنے لگی، عبادت ایک بوجھ بننے لگی، دعا ایک ذمہ داری، ذکر ایک فریضہ، اور رب ایک مقصد جس تک پہنچنا ضروری تھا۔ اس نے یہ کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ رب کے سامنے کھڑا نہیں بلکہ رب تک پہنچنے کی دوڑ میں خود کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ دن اسی کشمکش میں گزرتے رہے، راتیں اسی گھٹن میں، یہاں تک کہ ایک دن اس کا دل تھک گیا، وہی دل جو برسوں سے خاموشی سے سب سہتا آیا تھا۔ اس دن اس نے پہلی بار احتجاج کیا، بغیر الفاظ کے، بغیر شور کے، بس ایک گہری تھکن کے ساتھ۔ اور اسی دن وہ شخص بغیر کسی ارادے کے شہر سے باہر نکل گیا، نہ اس نے کسی کو بتایا، نہ کسی سے دعا کروائی، نہ کسی مقصد کا اعلان کیا، بس چل پڑا جیسے اس کے قدم خود جانتے ہوں کہ کہاں جانا ہے، شہر پیچھے رہتا گیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ رب کے قریب ہونے کا مطلب خود کو سختی سے پکڑنا نہیں بلکہ خود کو چھوڑ دینا ہے، اور یہی تصوف ہے، سانس لینا چھوڑنا اور زندہ ہو جانا۔